بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 18ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کی تراویح 22ویں پارے کی تلاوت پر مشتمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ازواج سے رنجیدہ اور ملول ہونے کا واقعہ ارشاد ہے: اے نبی کی بیویوں، تمہارا مرتبہ عام عورتوں سے بلند ہے، تم بات سیدھی کیا کرو اور زیب و زینت کی نمائش نہ کیا کرو، اور قرآن و سنت میں جو اللہ کے احکام اور دانائی کی باتیں ہیں انہیں سیکھو، یاد کرو اور دوسروں کو سکھاؤ۔ تکلیفیں اٹھا کر اور سختیاں جھیل کر اللہ کے حکموں پر چلنے اور قائم رہنے والوں کی فضیلت کا ذکر ہے۔ عورت ہو یا مرد، اللہ کے یہاں کسی کی محنت و کوشش ضائع نہیں کی جاتی۔ پھر عام لوگوں کو خطاب کر کے ارشاد ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں اور اللہ کے آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہم نے اپنے نبی کو ہدایت کا روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، اور ہم اور ہمارے فرشتے ان پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجا کرو۔ اس کے بعد نکاح، طلاق، عدت اور پردے کے بعض معاشرتی احکام نازل فرمائے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر درست اور سیدھی بات کہنے والے کو بہترین اور مقبول عام کی توفیق ملتی ہے۔ اللہ کی اور رسول کی پیروی میں ہی حقیقی کامیابی کا راز پنہا ہے۔ جو بوجھ آسمان و زمین اور پہاڑوں سے نہ اٹھ سکتا تھا، وہ انسان نے اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھا لیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا۔ مشرکین، منافقین پر لعنت فرمائی ہے، اور اللہ کی صفت مغفرت و رحمت پر اس صورت کا اختتام ہوا۔ اس کے بعد سورہ سبا شروع ہوتی ہے۔ اللہ کی ذات پاک ہر تعریف کے لائق ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ منکرین کی یہ دلیل جہالت پر مبنی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان پر اللہ کا عذاب کیوں نہیں ٹوٹ پڑتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں خبردار کر دیجئے، اللہ کا عذاب ان پر اتر کر رہے گا، وہ بہکے ہوئے ہیں۔ ہم چاہیں تو پچھلی معتوب امتوں کی طرح زمین دوز کر دے اور ان پر پتھر کی بارش برسائیں۔ ایمان والوں کے لیے اس میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔ گزشتہ انبیاء کے واقعات کا ذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ارشاد ہوا: ہم نے داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم بنا دیا تھا کہ وہ اپنے لیے سامان تیار کرے، پہاڑ اور پرند ان کے تابع کر دیے تھے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا اور ہوا اور تخت کو ان کے تابع کر دیا تھا۔ اہل سبا پر ان کی ناشکری اور کفران نعمت کی وجہ سے بارش میں عذاب نازل کیا اور انہیں سیلاب سے ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہوتی ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے بغیر کسی نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ہم نے فرشتوں کو اپنا پیغام رساں مقرر کیا ہے۔ بعض فرشتوں کے بازو ہیں، بعض کے 3 اور بعض کے 4۔ ہم جس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں انہیں کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس پر بند کر دے انہیں کوئی کھول نہیں سکتا۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ۔
آگے فرمایا کہ لوگوں تم شیطان کے مکر و فریب سے بچو، وہ تمہارے بداعمال تم کو خوشنما کر کے دکھاتا ہے، تم اسے اپنا دشمن ہی سمجھو۔ لوگوں تم اپنے مال میں سے جو کچھ بھی خیرات کرتے ہو اللہ تم کو اس کا پورا پورا اجر دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ غنی ہے اور تعریف کے لائق ہے۔ ہاں بے شک تم اللہ کے محتاج ہو، اللہ کو ہر چیز پر قدرت ہے۔ اگر وہ لوگوں کو ان کی بداعمالی پر گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک متنفس بھی زندہ باقی نہ رہتا۔ ایک متنفس یعنی اس کا مطلب ہوا کہ ایک جاندار بھی باقی نہ رہتا، مگر وہ اپنے بندوں کو ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی جی ہم نے تمہیں پیغمبر بنا کر بھیجا ہے اور تم پر قرآن اس لیے نازل فرمایا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت پہنچا دو۔ ہر چند ان میں اکثر ایسے ہیں جن کی عقل پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور انہیں نصیحت کرنا یا نہ کرنا سب برابر ہے۔ نصیحت اور ہدایت سے تو وہ فائدہ اٹھاتے ہیں جو بن دیکھے اللہ کو مانتے ہیں اور ایسوں کی پیروی کرتے ہیں جو اپنی خدمات کا صلہ نہیں مانگتے۔ قرآن کا فرمان ہے، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی فہم و فراست عطا فرمائے، احکام الہیہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما توفیقی الا باللہ۔